السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج موضوع درمیان میں جا کے خود ہی کھل جائے گا، لیکن آپ کو ایک دو چھوٹی ایک تازہ زمانوں کی کہانی اور ایک تھوڑی سی پرانی کلاسیکل جو آپ ساروں کے ذہن میں بھی ہوگی، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ایک شرابی کے بارے میں سنا تھا کہ اس کو بہت ناز تھا کہ وہ ایک سپ لے کے بتا سکتا ہے کہ یہ جو شراب ہے یہ کس برانڈ کی ہے، کون سی کمپنی کی ہے۔ تو اس کی جب زیادہ شہرت ہوئی تو ایک دن اس کے دوستوں نے اس کو اکٹھا کر کے بٹھایا اور انہوں نے کہا آج شرط لگا کے پھر دیکھتے ہیں۔ طے یہ ہوا کہ وہ جو برانڈ بتاتا جائے گا ہر برانڈ پہ اس کو 1000 روپیہ دیا جائے گا جیت جانے کے انعام میں، لیکن اگر وہ ہار گیا کہ کوئی برانڈ وہ نہ بتا سکا تو اس سے 10,000 لیا جائے گا۔ تو یہ کہہ کے تو پردے کے پیچھے انہوں نے پیک بنانے شروع کیے، لا کے وہ ایک گھونٹ ہی ڈالتے تھے، وہ ایک سپ لیتا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ فلاں برانڈ ہے، پھر اسی طرح اور 1000 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیا جاتا، پھر وہ دوسرا آتا وہ ایک سپ دیتا، تو اسی طرح اس نے کوئی 10-15 برانڈ ایک منٹ میں بتاتا گیا۔ وہ جو پیچھے تیار کر رہا تھا اس کے لیے گلاس، اس کو شرارت سوجھی اور اس نے سادہ پانی گلاس میں ڈال کے تو اس کو بھیج دیا۔ اس نے اس کا سپ لیا، سپ لے کے تو پچ پچ کر کے تو چکھتا رہا اس کو، پھر تنگ آ کے اس نے ایک سپ اور لیا، اور جب پھر اس کو سوچتا رہا کوئی سمجھ نہیں آئی تو جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے 10,000 روپے نکالے۔ اس نے کہا جی میں شرط ہار گیا، یہ 10,000 روپیہ پکڑیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھیں کہ یہ جس بھی کمپنی کی شراب ہے وہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی مجھے، کیونکہ اس میں شراب والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ اگلی کہانی وہ سن لیں، ابھی یہ ریلیٹ ہو جائیں گی بات جب آگے بڑھے گی، کہ وہ آپ نے سب نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ وہ بھیڑیا آیا، وہ پانی پی رہا تھا، ادھر سے بکری کا بچہ میمنہ تھا، وہ پانی پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھیڑیے کو ظاہر غصہ آ گیا، اس کو تو کھانے کے لیے، اس کو کھا جانے کے لیے بلکہ کوئی جواز چاہیے تھا، کوئی وجہ چاہیے تھی۔ تو اس نے کہا یہ تم پانی گندا کر رہے ہو، میں پی رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جی پانی حضرت آپ کی طرف سے آ رہا ہے، میں تو الٹا آپ کا جھوٹا کیا ہوا پی رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم میرے ساتھ آرگو کرتے ہو، اور وہی پھر اگلی کہانی وہی ساری۔ اب اس کی جو ضرورت پیش آئی آپ ساروں کو یہ دو باتیں بتانے کی، وہ ایک آج پہنچا ہے ہمارے تک پیمرا کا نوٹیفیکیشن، پاکستان میڈیا ریگولیٹری الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا، پورے تو اس کو احتشام کے ساتھ اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ جو بیوروکریٹک ایکروبیٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق لکھا گیا ہے۔ یہ 28 مئی 2020 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے جو آل ریجنل اپنا جنرل مینیجرز کو اور سارے انچارج اور ریجنل آفیسز جو ہیں ان کو دیا گیا ہے، اور عنوان اس کا لگایا گیا ہے ڈسٹریبیوشن آف انلیگل چینلز۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ دس آفس ہیز فرام ٹائم ٹو ٹائم بین ریسیونگ نیومرس کمپلینٹس اگینسٹ ڈسٹریبیوشن آف انلیگل چینلز اسپیشلی احمدیہ چینلز انکلوڈنگ MTA 1 اور آگے وہ سارا ان کی ساری تفصیل دے کے، یعنی اسپیشلی اور مثال کے طور پر انلیگل چینلز کی ڈیفینیشن کے طور پر اس کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے احمدیہ چینلز کے علاوہ اور کوئی لفظ پورے پیج کے نوٹیفیکیشن میں یا اس سرکولر میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اس کو ہم آپ کا ایکوپمنٹ کنفسکیٹ کر لیں گے، سارا کچھ بند کر دیں گے، لائسنس کینسل کرنا اور دس اینڈ دیٹ، اور کاپی ٹو فلاں فلاں فلاں۔ یہ گردش کر رہی تھی یہ چیز، اور سوشل میڈیا پر بھی خوب چل رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی کسی دوست نے کچھ لکھا، اور اس میں انہوں نے ایک بالکل سادہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ خود سارے کے سارے قومی چینلز پر بیٹھ کر سر عام تمام جو بڑے میڈیا چینلز اور میڈیا ہاؤسز کے اینکرز ہیں وہ جماعت احمدیہ کے اوپر جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور ہیٹ سپیچ بھی کر رہے ہیں، نفرت انگیز میٹیریل کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، نفرت انگیز پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، اور غدار وطن اور پتہ نہیں جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ سارے کے ساری باتیں جو ہیں وہ پیمرا رولز اینڈ ریگولیشنز کی واضح اور صریح خلاف ورزی ہیں۔ اس کے اوپر نہ پیمرا کو خیال آیا ہے، نہ اس کی کوئی شکایت ہوئی ہے، شکایت ہو رہی ہے، بلکہ ایک جگہ ایک دن تو پورا کہا گیا کہ یہ جو آج فیڈرل منسٹرز نے آ کے بات کی ہے ندیم ملک کے پروگرام میں،
تو یہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہے. پیمرا ریگولیشنز کی اس ریگولیشن کی پڑھا ہم نے خود کے نمبر فلاں کی نمبر فلاں کی نمبر فلاں کی اس کی وہ وائلیشن ہے. کوئی سوال نہیں پیدا ہوا, کوئی ایشو نہیں اٹھا, کسی نے کوئی بات نہیں کی, کسی جنرل مینیجر کو یہ خیال نہیں آیا, کسی ڈائریکٹر جنرل پیمرا کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ پانی بھیڑیے کی طرف سے آ رہا ہے, پینے والا میمنا ہے, لیکن وہ اکثریت والا جو بھیڑیا ہے اس نے جب چاہے یہ کہنا ہے کہ تم پانی گندا کر رہے ہو, یو آر انلیگل, آپ کے چینلز انلیگل ہیں. اچھا, اب انلیگل میٹیریل جو ہوتا ہے اس پہ مطلب پوچھا تو جا سکتا ہے نا کہ انلیگل کیا ہوتا ہے. بھئی انلیگلٹی کی ڈیفینیشن اتنی فلیکسیبل اور اتنی لچکدار نہیں ہے کہ جس وقت آپ کو کوئی چیز پسند نہ آئے, یعنی آپ کی ذاتی ناپسند اور پسند, یا پھر آپ کا جو کسی خاص دور یا کسی خاص لمحے میں آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کو سوٹ کیا کر رہا ہے, اس کے ساتھ لیگیلٹیز اور انلیگیلٹیز کی ڈیفینیشنز چینج نہیں ہوا کرتی. سادہ سا ایک سوال ہے کہ یہ ایم ٹی اے اس وقت دنیا کے ہر بر اعظم کے ہر خطے میں 8 اس کے میجر چینل آؤٹلیٹس ہیں جو, اور تقریباً 7-8 زبانیں, ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے, ہر جگہ یہ ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے اس کی انفارمیشن. وجہ کیا ہے کہ یونینیمسلی آپ یعنی باقی تو چھوڑ دیں کہ چلیں آپ کہتے ہیں کہ جو وہ جن ویسٹرن کنٹریز ہیں, ویسٹرن کنٹریز کے تو یہ ایجنٹ ہیں, جو ایسٹرن کنٹریز ہیں مسلمان ملک ہیں. ملائیشیا آپ کا بڑا ذمہ دار قسم کا ملک ہے, اس کے پاس بھی کوئی پیمرا نامی چیز ہوگی نا, پیمرا کی جگہ پہ کوئی ادارہ ہوتا ہوگا. دنیا کے جتنے ممالک ہیں سب کے پاس ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ ایم ٹی اے جو ہے وہ دنیا کے کسی ملک کے ریاستی ایجنڈا, ریاستی سیٹ اپ, ریاستی جو دائرہ کار ہے اس کے لحاظ سے اس کو انلیگل میٹیریل نہیں سمجھا جا رہا. اگلا سوال اخلاقاً, آپ کے پاس کون سے اخلاق کے بائی لاز بنے ہوئے ہیں؟ ہیٹ سپیچ از دا اخلاق. دوپٹے شپٹے چھوڑ دیں ان اخلاقیات کو, تو آپ خود کس طرح وائلیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. ہمیں شوق بھی نہیں ہے, مطلب منٹو نے کہا تھا نا کہ مجھے چولیاں پہنانے کا معاشرہ ننگا ہے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے. آپ نے جو کرنا ہے وہ تو آپ کا ہر وقت سامنے ہے نا. ادر دین مین سٹریم چینلز, آپ کے جو چھوٹے چھوٹے تھڑے باز چینلز ہیں وہ کیا کیا سٹف پیش کر رہے ہیں, اس وہ آپ کی اپنی اخلاقی ڈیفینیشن کے اندر بھی وہ جو ہے وہ انلیگل ٹھہرتے ہیں. لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ اکثریت والے جب بھیڑیے والی مینٹیلٹی آ چکی ہو پھر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ پانی آ کدھر سے رہا ہے اور جا کدھر سے رہا ہے اور اس کو واقعتاً کنٹیمینیٹ کون کر رہا ہے. لیکن یہ مطلب اس میں لیگیلٹی کو ڈیفائن کرتے ہوئے دنیا کے پاکستان کے علاوہ کسی ملک کو یہ مسئلہ نہیں ہے, نہ اس میں ہیٹ سپیچ ہے, نہ اس میں نفرت کی تعلیم ہے. اچھا, خدا اور خدا کے رسول کا نام آپ آج یہ تو بتا دیں, یہ اتنا آپ اظہار کرتے ہیں, یہ کون سا اللہ تعالیٰ ہے جس کا نام لیا جائے؟ مطلب آپ ہر چیز کو تو آپ برانڈ نیم دینے پہ اترے ہوئے ہیں. اسلام کو آپ نے کوکا کولا بنا لیا ہے. اب ذرا یہ بتا دیں کہ کس اللہ کا نام لیا جائے, وہ کیا فرق کیا ہوتا ہے کہ کون سا اللہ کا نام ہے جو میں لے رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ جعلی ہے یا اصلی ہے. ایم ٹی اے میں سے وہی اللہ کا نام آئے گا تو آپ کہیں گے کہ اس کے ہمیں جذبات مجروح ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نام گرامی ہے, اس میں گرامی ہے, اس کو اسی محبت اور اسی احترام سے لیا جاتا ہے. انلیگیلٹی آپ کو کہاں سے آ گئی ہے آپ کے پاس؟ انلیگیلٹی آپ کو, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ وجود, تو پھر پاکستان میں بہت سے دانشور بھی ہیں, بہت سے جو صاحب فہم و فراست ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو بتا تو دیں کہ یہ کہاں جائیں اور کیا کریں, کہاں تک ان کی حدود ہیں. باقی یہ خواب. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیمرا کے ڈائریکٹر جنرل کو کوئی قانون پسندی بہت زیادہ نہیں چڑھ دوڑی تھی کہ اس کو خیال آیا کہ ہو بڑا ہمیں. سوال یہ ہے کہ آپ پورا 1 مہینہ جو منہ میں آیا ہے وہ کہتے رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں تھا آپ کو. ہر چینل پہ آپ بولے ہیں, ہر سطح پہ بولے ہیں, فیڈرل منسٹرز بھی بولے ہیں, آپ کے اینکرز بھی بولے ہیں. اور آپ کو یہ عادت پڑی ہوئی تھی 70 کی دہائی سے, آپ کو یہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے یک طرفہ بات کرنی ہے, یک طرفہ جھوٹ بولنا ہے, یک طرفہ الزام تراشی کرنی ہے, اور یک طرفہ طور پر سٹیزن رائٹس کو نگیٹ کرنا ہے, ان کو ڈس آنر کرنا ہے احمدیوں کے. اور اس کے بعد آپ کو چونکہ جواب کوئی نہیں آنا تھا, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ نے آفیشیل اور ان آفیشیل لیول پہ یہ, بلکہ آفیشیل چینل سے یہ کہا ہے
کہ جواب اب آپ بھی دیں. ابھی جواب آپ بھی دیں پہ 5 سوال پوچھے گئے ہیں آپ سے جو دنیا تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ کو خیال آ گیا کہ ان کو بین کیا جائے. پیمرا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ ان کو بند کرے. بند اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ بھول جائیں آپ. کیوں نہیں ہو سکتا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. زرداری صاحب جس زمانے میں صدر ہوا کرتے تھے پاکستان کے، تو ان دنوں ملک کے حالات کافی اچانک زیادہ ابتر ہوئے. ادھر دھماکے ادھر دھماکے، تماشا لگا ہوا تھا. مطلب 40-50 یا 100 بندے جو ہے وہ ایک بام بلاسٹ اور خودکش حملے میں مارے جانے نارمل بات سمجھی جا رہی تھی. اتنا زیادہ جب ہو گیا تو ظاہر ہے کام تو دنیا کے رکتے نہیں ہیں. تو ایک دن ہمارے ایک ڈی ایم جی کے سینئر دوست تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ تسی ٹورے پھر ہو کدی ادھروں ادھر تے ادھروں ادھر ہر وقت، تو کوئی گھر بہ جاؤ. مطلب کہ حالات اس طرح کے ہیں یا پریشانی کیوں نہیں ہے، وہ اتنے سکون سے کس طرح ساری مصروفیات جاری ہیں. تو ہم نے ان سے آگے سے ایک جواب دیا. میں نے کہا جناب یہ پبلک فورم پہ تو پتہ نہیں کسی کو ہضم ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن آپ سے میں 1 to 1 بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ مجھے تو پریشانی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری 2 جگہ رہائش ہے، ایک اسلام آباد میں اور ایک ربوہ میں. اسلام آباد کی جو امن و امان کی صورتحال کو انٹیکٹ رکھنا یہ آصف زرداری کی بھی ترجیح ہے، اور ربوہ کو سلامت رکھنا اور ان کی جو امن و امان اور وہاں پہ احساس تحفظ کو قائم رکھنا یہ پچھلے کچھ پون صدی سے یہ اللہ تعالیٰ کی ترجیحات میں سے نظر آتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ یہ ہونے نہیں دے رہا اور ہونے دے گا بھی نہیں. تو ایک طرف جو ہے وہ ظاہر ہے سارے پاکستان میں جو مرضی ہوتا پھر اسلام آباد میں کچھ نہ ہو، یہی حکومتوں اور یہی اسٹیبلشمنٹس کی اپروچ ہوتی ہے. اور باقی ایک بڑی اسٹیبلشمنٹ، ایک بڑی طاقت اور ایک بڑا کریٹر اور ایک پرائم موور جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس نے یہ ربوہ جو ہے اس کو دانت پیستے ہوئے درندگی کے درمیان بھی قائم رکھا ہے اور قائم رکھے گا. ربوہ مینز جماعت احمدیہ ہے، اور وہ ایک اس کا استعارتاً یا اس کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر، مرکز کے طور پر جو لمبا عرصہ رہا ہے. اس لیے یہ آپ بھول جائیں کہ فلاں چیز، مطلب جس دن آپ نے 1984 میں ایک سلام دعا لینے پہ اور خطبہ دینے پہ، نماز پڑھانے پہ پابندی لگائی تھی، اس دن کے بعد کیا رزلٹ نکلا ہے؟ ہجرت جب پاکستان سے ہوئی ہے تو کتنے تھے، اب کتنے ہیں، کتنے ملکوں میں اور کتنے وسائل کے ساتھ ہیں. بائی دی وے یہ آپ نے 28 کو آپ نے یہ پابندی لگائی ہے، تو 27 کو جو اعلان ہوا ہے وہ 8 چینلز کا اعلان ہوا ہے جو اس وقت پوری دنیا میں فنکشنل ہیں. آپ کچھ سوچ لیں، خیال آپ کو نہیں آئے گا، کیونکہ میرے جس دوست سے یہ میں ڈسکس کر رہا تھا بھیڑیے والی مثال، تو اس نے کہا کہ بھیڑیا بدنیت اور بددیانت تو تھا ہی، اب کچھ عرصے سے بدتمیز اور بدلگام بھی ہو چکا ہے. یعنی اس کو اب تمیز ہی کوئی نہیں رہی کہ میں یہ، مطلب کسی حد تک ہوتی ہے کوئی بات. اس لیے یہ سوچیں پاکستان ایک بوتل میں کاک لگا کے رکھا ہوا ملک نہیں ہے. پاکستان ایک دنیا کا حصہ ہے، ایک گلوبل سیٹ اپ کے اندر ہے. آپ کو جو نفرت کے پرچارک ہیں نا، جن کی ایک مثال کل پرسوں سوشل میڈیا پہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے کہ زمین ساکن ہے، لہٰذا آپ وہ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے، زمین نہیں گردش کرتی. تو آپ اپنے اعلیٰ حضرت اور اپنی اس ایجنڈے کے ساتھ کسی لمیٹڈ مدرسہ امیز صورتحال میں تو رہ سکتے ہیں. ملک اس طرح سروائیو نہیں کرتے، ملکوں کے یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتے، اور ادارے جو ہیں وہ ریاست کے نمائندہ ہوتے ہیں اور ریاست کی پریورٹی کو رکھتے ہیں. ریاست کے اندر موجود بعض نفرت انگیز دھڑوں کے رکھیل اور ان کے چمچوں کے طور پر بیہیو نہیں کرتے. یہ آپ خیال کریں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور اس طرح مطلب یہ تو آپ کو بھی، یعنی ڈی جی پیمرا کو بھی پتا تھا کہ اس ایک نوٹیفیکیشن سے کوئی ٹانگ نہیں ٹوٹ جانی. جماعت احمدیہ کا یا ایم ٹی اے کا کچھ بھی نہیں بگڑنا. وہ ایک اسٹیبلش 25 سال ہونے والے ہیں، وہ ایک پورا دنیا بھر میں اس کی ایک رسپیکٹ ہے. اور دنیا کے کسی مسئلے کو، مثلا جرمن گورنمنٹ کی بھی اپنی ترجیحات ہیں، امریکن گورنمنٹ کے بھی اپنے سیکورٹی میکانزمز ہیں، برٹش گورنمنٹ کے ہیں، انڈین گورنمنٹ کے ہیں، بنگلہ دیش والوں کے ہیں اور جاپان کے ہیں. کسی کو کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے اس چینل سے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اب یک طرفہ جھوٹ بولنے کی آزادی آپ کی سلب ہو رہی ہے. وہ آپ پابندی لگانی ہے، جو مرضی کرتے رہیں، اب آپ کو جواب ملتا رہے گا اور یہ جاری رہنا ہے. اس نے رکنا کوئی نہیں ہے. کیونکہ اب آج ہی میں وہ امریکہ کا دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر جب
انسانی جو ہے روزمرہ کے حقوق، اس پہ جب تھریٹ آتی ہے تو وہ ہیوسٹن کے ایک پورے علاقے کا جو پولیس چیف تھے، میں ابھی نام نہیں لکھ کے لا سکا، انہوں نے اوپنلی CNN کو کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے فرد واحد چاہے وہ صدر امریکہ کیوں نہ ہو، اس کے پسند ناپسند پہ ملک نہیں چلا کرتے. اور پھر ایک دوسرے پولیس افسر کو تو میں نے یونیفارم میں، وہ بیچارہ بے اختیار ہو رہا تھا غصے کے ساتھ. بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ انسانی فطرت کے اوپر، اس کو اوپر آپ ٹھوکر مار کے اس کو بالکل مجبور کر دیتے ہیں کہ پھر وہ اس سے آگے چل ہی نہیں سکتا. وہ میمنے والی کہانی انسانوں کو ہمارے اسکولوں میں بچپن میں اسی لیے پڑھائی گئی تھی کہ بد لحاظی اور بد نیتی کا بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں کام چلتا. یہ اب وہ آپ اپنی سیلنگ کو ٹچ کر چکے ہیں. یہ آپ کو میں ہر پروگرام میں تقریباً بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی سیلنگ کو ٹچ کر چکے ہیں. اس کے بعد انسانی فطرت پیچھے ہٹنے کا اجازت ہی نہیں دیتی. اب آپ نے بتانا ہے کہ کیوں، کس وجہ سے آپ وہی عقائد رکھ کے، وہی حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی اور ان کے آنے کا انتظار کرتا ہو، سارے کے سارے آپ اس کے مجرم ہیں. اگر یہ جرم ہے تو آپ سارے کے سارے اسی طرح ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا. نو، اٹس ناٹ پاسبل. آپ بتائیں کہ، یا پھر ایک کام کریں کہ آپ سارے، جس طرح پارلیمنٹ نے احمدیوں کے اوپر انیشیٹو آپ نے دلوایا تھا نا کہ یہ نان مسلم ہے، آپ سارے پارلیمنٹ سے پاس کروا دیں کہ پاکستان میں جو کوئی بھی حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا انتظار رکھے گا، یا کسی امام غائب کا، یا کسی بھی آنے والے کا اس زمانے میں، وہ غیر مسلم ہے. جب تک آپ اس پہلو سے اپنے آپ کو دیکھیں نا، تو آپ ایک طرف سے غیر مسلم ہے، ہمیں دوسری طرف سے قرار دیتی ہے. آپ کے بھی وہی عقائد ہیں. ان حرکتوں کو بند کریں. آپ سے پہلے یہ میڈیا کے سارے آؤٹ لیٹس ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے نام تھے. میں پہلے آج بھی کسی دوست سے عرض کر رہا تھا کہ حمید نظامی جن دنوں ربا آتے تھے، یا جن دنوں مجید سالک آتے تھے، عبد المجید سالک آتے تھے، میم شین آتے تھے، ثاقب زیروی کے سارے دوست آتے تھے، مظہر علی اظہر، اور یہ سارے آتے تھے. اس وقت کیا اور عقائد تھے کوئی جماعت احمدیہ کے؟ اب اگر ذرا دیکھیں نا، آپ ان دنوں میں اگر کوئی آپ کا جو اینکر یا آپ کا جرنلسٹ ہے وہ ادھر ربا والوں سے بات کر لے تو آپ کو سانس اکھڑنے لگتی ہے. آپ کی عقائد میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کے پالیسی شفٹ آیا ہے، اور آپ نے یک طرفہ بیان بازی کر کے کرش کرنے کی کوشش کی ہے. اب کرش کرنے کی 40-50 سال کوشش کر کے دیکھ لی ہے. ایک پوری نسل کا آپ نے پیراڈائم ہی پورے کا پورا برباد کر کے رکھ دی ہے. ان کو اب پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کو اتنا پتہ ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں، یہ نان مسلم ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں یہ آپ نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ٹچی ایشو ہے، حساس معاملہ ہے. بھاڑ میں گئی ایسی حساسیت کہ جو آپ یک طرفہ طور پر ایک انسانوں کے گروہ کو مطلب ملین کرتے ہی جا رہے ہیں. اور یہ اس طرح کے نوٹیفیکیشنز ایشو کر کے کیا ہوگا؟ بگڑے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا جناب. آپ کو ہر طرف سے جواب آتا رہے گا. یہ آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس طرح مطلب کہ ایم ٹی اے اور نام ہی کوئی نہیں ملا ہے احمدیہ چینلز کے علاوہ. تو احمدیہ چینلز کے اوپر بات کرنی بند کر دیں نا. اگر یہ ایسی بات تھی تو آسان طریقہ تھا نا کہ آپ ان کا ذکر خیر ہی بند کر دیں، کسی طرح بھی ان کی بات نہ کیا کریں. آپ عجیب بچوں والی بات کرتے ہیں کہ آپ جو مرضی بات کریں وہ جائز ہے. اس وقت معاملہ حساس نہیں ہوتا. فیڈرل منسٹرز آ کے بیٹھ جائیں ہمارے اوپر عدالت لگا کے، معاملہ حساس نہیں ہے. جب ہم جواب دیں تو اس وقت پیمرا کے ڈائریکٹر جنرل کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی حساس معاملہ ہے اور یہ انلیگل چینلز ہیں. کوئی انلیگل چینلز نہیں ہے. خدا اور خدا کے رسول کا نام ہی لیا جاتا ہے. کسی کے خلاف ہیٹ سپیچ نہیں کی جاتی. اور ٹرائی ٹو بی ایز لمیٹڈ ٹو دا پولیٹیکل مینڈیٹ جتنا آپ کو بنایا گیا ہے. آپ اپنے جو ہے نا اپنے جو ہڈن موٹیوز کو سرو کرنے کی، اور سرو کرنا ہے تو وہ بھی کرتے پھریں، لیکن ہمارے ناک تک آپ کی چھڑی نہیں آنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر فیصلوں کی توفیق دے اور ریاست کی نمائندگی کرنے کی توفیق دے. ریاست کے مختلف جو برانچیں اور دھڑے ہیں جو ان کے پیچھے ٹٹ پوجیے، ان کو پلیز کرنے کے لیے ہماری طرف مطلب چھرا لے کے نہ آئیں. اس کی اجازت نہیں ہے. خدا تعالیٰ پاکستان کے اداروں کو ادارے بنائے. اس سے زیادہ ہم کیا کہیں. اور اگر بھیڑیا رہنا بھی ہے تو پھر اپنی حد میں رہیں، پھر جنگل میں رہیں، اپنا سسٹم بنائیں کوئی نہ کوئی. یہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ کا دل چاہے فلاں کو بین کر دو، فلاں کو یہ کر دو. کرنے والوں کو پہلے کرتے ہوئے آئے نا، پھر ہماری بھی بات کر لیں. اور نام لینے ہیں تو وہاں پہ لسٹ چاہیے تو آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ یہ اتنی شکوں کی خلاف ورزی کی ہے آپ کے حکومتی منسٹرز اور مین سٹریم چینلز نے. پہلے ان کے اوپر پابندیاں لگائیں. ایم ٹی اے اور احمدیوں کے چینلز کی بعد میں باری آئے گی.
اور وہاں پہ وہ کوئی ایسا الیگل حرکت نہیں کر رہے، وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اگر یہ الیگیلٹی ہے تو یہ ہوتی رہنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Subscribe now. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 28 مئی کو پیمرا نے جماعت احمدیہ کی چینل MTA مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ پہ پابندی لگائی، بلکہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اپنے تمام ریجنل آفیسز میں کہ کہیں پہ ابھی کیبل پہ اور کسی طریقے سے بھی جو ہے MTA کا چینل نشر نہ ہو، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ کمپلینز آئی ہیں اس کی، اور وہ کمپلینز ایسی ہیں کہ جو بتانے سے وہ گریز کر رہے تھے، لیکن بہرحال معلومات مل جاتی ہیں۔ جب بہت زیادہ پتہ کرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے جماعت احمدیہ کے اوپر کہ وہ اسلامی شعار استعمال نہ کریں، اللہ اور رسول کا نام نہ لیں اور اس قسم کی باتیں ہیں، تو یہ کہہ کے انہوں نے ٹال دیا۔ بہرحال ہم نے گزشتہ دن پروگرام کیا، وہ جو لوگوں نے پسند بھی کیا اور لوگوں نے کئی سوالات کیے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ سوالات بتائیں۔ پھر میں نے کل جو گزری ہے اس میں بھی پتہ کیا ان صاحب سے جنہوں نے پہلے بتایا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ MTA کیونکہ اب باقاعدہ جواب دینا شروع کر دیا ہے، انہوں نے سوالات کیے ہیں، اور انہوں نے اندر کی بات یہ بتائی کہ ہمارے علماء کرام کے پاس کوئی اس کے جوابات نہیں ہیں، تو ان کے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ پریشر ڈال کے کہ MTA کو بند کیا جائے، تاکہ نہ مزے کی بات یہ ہے کہ MTA پہلے بھی کیبل پہ نہیں چلتا، وہ تو سیٹلائٹ کے تھرو آتا ہے اور اس کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ شاید ایسا ہو کہ کوئی ایسا جال بچھا دیں کوئی چیز تاکہ لوگوں کے گھروں تک نہ پہنچے۔ بہرحال ہم نے آج جو پروگرام کیا ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ وہی جو سوالات جو MTA نے کیے تھے 3 پروگراموں میں، 2 پروگراموں کے بعد ہی پابندی لگی تھی، تیسرے پروگرام جو گزشتہ اتوار کو ہوا تھا اس کے بھی 2 سوالات ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ وہ سوالات کیا تھے، کتنا بڑا گناہ کیا تھا MTA نے وہ سوالات کر کے۔ کیا اس میں کوئی غیر اخلاقی چیز تھی، کوئی ایسی چیز تھی جو آئین پاکستان کے خلاف تھی، کوئی دستور کے خلاف تھی، کوئی ایسا کسی کی حد تک ہو رہی تھی، توہین رسالت تھی، توہین قرآن تھی، کیا چیز تھی وہ؟ کیونکہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا شاید، تو وہ میں دوبارہ سے وہ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین وہ سوال دیکھیے اور وہ MTA کی زبانی آپ دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم جس طرح کے پروگرام کا نام بھی ہے، جواب آپ بھی دیں، ہم چاہتے یہ ہیں کچھ سوالات ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی ہمیں ان کے اوپر اپنا جواب بھیجیں، غیر از جماعت ناظرین بالخصوص ہمارے مخاطب ہیں۔ اور آئندہ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر کوئی لیڈر، کوئی سیاستدان یا کوئی دوسرا شہرت کا بھوکا کوئی اٹھتا ہے جن کو شوق ہوتا ہے کہ جی ہم احمدیوں کے خلاف کچھ کریں، ریٹنگ بڑھ جائے گی، فالوئنگ بڑھ جائے گی، ان کو یہ اس حوالے سے جب وہ 1974 کا نام لیں انہیں یہ 3 سوال ضرور پوچھیں۔ پہلا سوال ہم آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھاتے ہیں، آپ نوٹ کریں، اور اس کے ہم آپ سے جب 1974 کی آئینی ترمیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی یا مجدد کی آمد پر ایمان سے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار پاکستانی مسلمانوں کو کیا قرار دیتا ہے؟ یہاں تک کہ امام مہدی کا بھی، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ریفارمر کے طور پہ بھی اگر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی تجدید کرنے بھی اگر دین کی آئے گا، کوئی بہتری کرنے بھی اگر دین کی آئے گا، اس کا کوئی مانے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ دین کے کتنے بڑے دشمن ہیں، خود غور کریں آپ، جن کو نہ دین میں تجدید کی اب ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور دیکھ لیں دنیا مسلمانوں کے حالات اس وقت ہیں کیا۔ اگلا سوال آپ نوٹ کریں پلیز، آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھیں گے کہ 1953 میں پاکستانی علماء مسلمان کی کوئی تعریف پیش نہ کر سکے آن ریکارڈ۔ آپ جائیں اور جا کے 1953 کی جو منیر انکوائری رپورٹ ہے پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جرا کرتے رہے مہینوں، ان کو بلاتے رہے، علماء کرام ماشاءاللہ جو ہیں نام نہاد، ان کو کہتے رہے مسلمان کی تعریف تو بتاؤ تاکہ اس کے مطابق ہم احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایک تعریف ہمارے پاس نہیں لے کے آ سکے۔ جب 1953 میں وہ کوئی مسلمانوں کی تعریف نہ دے سکے، 21 سال بعد مسلمان کی تعریف بیان کرنے کا موقع مل ہی جب گیا، تو پھر بھی یہ نہ بتا سکے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، یہ بتا دیا کہ مسلمان کون نہیں ہوتا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ میں آپ کو پوچھوں کہ کسی کو پوچھوں موبائل فون کیا ہوتا ہے تو وہ کہے یہ موبائل فون نہیں ہوتا۔ ایسے تو بات نہیں ہوتی، وہ معقول بات نہیں ہے۔ آپ مسلمان کی تعریف آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔
کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آج آپ کسی کو دعوت دے لیں, پوچھیں ان سے یہ سوال آپ کے سامنے ہے, ہمارے سے رابطہ کرنے کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں, جو آپ کو جواب ملے ہمیں ضرور اس سے بتائیں, ہمیں بڑا تجسس ہے. ایک اور سوال نوٹ کر لیں جناب, ہوم ورک تھوڑا سا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جن علماء نے اسمبلی میں بیٹھ کر احمدیوں کو کافر قرار دیا وہ سب ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے ہوئے تھے, پھر آئینی ترمیم احمدیوں ہی کے خلاف کیوں کی گئی؟ یہ 3 سوالات ہیں. رابطے کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں اور وقت ہمارے پروگرام کا اس وقت ختم ہو گیا ہے. تو آج بھی ناظرین ہم آپ کی خدمت میں اپنے ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں بڑی محبت سے ان کی خدمت میں ہم 2 سوالات صرف پیش کرنا چاہتے ہیں. انہیں علماؤں, اپنے جو علماء ہیں ان کے پاس لے کے جائیں, جو پیر فقیر ہیں جو ہمارے خلاف نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں ان کے پاس لے کے جائیں اور ان سے اس کا حل چاہیں. نوٹ فرمائیں, پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا, جو یہ ہے کہ جو علماء 1974 کی اسمبلی میں بیٹھے تھے وہ یا ان کے بزرگ, احراری بزرگ جو جماعت احمدیہ کے خلاف ہمیشہ سے کمر بستہ رہے, جناح صاحب کو قائد اعظم کی بجائے کافر اعظم قرار دے چکے ہوئے تھے. رضا رومی کی بات میں بھی سنا آپ, مظہر علی اظہر نے کا جو ایک شعر ہے ایک جو انہوں نے لکھا, میں دہراتا نہیں ہوں لیکن واضح طور پہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, اقرار کیا, بڑے فخر سے اسے قبول کیا. تو اور پاکستان کے بارے میں بھی جس طرح رضا رومی نے بتایا 1953 کی رپورٹ میں بھی وہ ہے پاکستان کو جو ہے جن ناموں سے یہ پکارتے رہے وہ کا کرا دے. اگر آپ کو ان علماء کا فتویٰ ہمارے خلاف قبول ہے, جو کہ ہے ابھی تک اگر ہم سرکاری سطح پہ دیکھیں اور عامت الناس میں بھی اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے, تو ان علماء کا فتویٰ اگر ہمارے خلاف قابل قبول ہے تو کیا آپ محمد علی جناح صاحب بانی پاکستان, جن کے نام کے ساتھ آپ سب پاکستانی ہم رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں, کیا آپ وہ اس فتوے کی روح سے آپ انہیں کیا ٹھہرائیں گے؟ سیدھا سا سمپل سا سوال. دوسرا سوال آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا, ابھی اسے بھی نوٹ فرما لیں کہ ابھی نمونتاً محمد صاحب نے بہت سارے فتاویٰ آپ کو پیش کی, جا کے دیکھ لیں, یہ کتابیں آپ کو ملیں گی. کیا آج بریلوی کی عادت, جو کہ پاکستان کی اکثریتی کی عادت ہے, ایک مفروضے کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں میں یہ بتا دوں, پہلے وضاحت کر دوں, ہمیں ہرگز کوئی شوق نہیں ہے کہ جی آپ اسمبلیوں میں لوگوں کے ایمان کو کھدیڑیں اور انہیں بلائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ حاشیہ لگائیں اور تبصرے کریں اور ترمیمیں کریں. مفروضہ کیا آج پاکستان کی بریلوی کی عادت, جو کہ اکثریت میں ہے بریلوی حضرات پاکستان میں, ہمیں یہ بتانا چاہے گی کہ ان کا فتویٰ آج بھی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا قائم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو آپ ان کے خلاف کیوں آئینی ترمیم نہیں کرواتے؟ یہ صرف ہم تضاد ظاہر کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں. اور اگر نہیں ہے آپ کو قابل قبول, اب آپ نے کہا نہیں جی اب ہم بدل لیا, اب ہم سب بھائی بھائی ہو گئے, اگر نہیں ہے تو کیا آپ اپنے امام اور پیشوا یعنی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تعلیمات سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں؟ ہم جاننا چاہیں گے. ان علماء کے پاس جائیں, خود تو شاید ایسا ہی ہے, آپ پچھلے ہفتہ ہم نے دیکھ لیا, جائیں ان کے پاس دیکھیں کیا کہتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ جو بڑی غلط زبان پہ اتر آتے ہیں ان سے بھی ہم درخواست کرنا چاہیں گے, اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تلخ زبان, سخت زبان, گالم گلوچ, بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ 2 سوال تو ہمارے سے متعلق ہیں بھی نہیں. یہاں پہ جناب جناح صاحب کے سوال ہے اور یہاں پہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی عزت و ناموس کا سوال آ گیا. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جوابات معقول اچھے ہمیں ضرور بھیجیں, اور ہمیں اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیں, اللہ حافظ. لیکن وہ ان سے الگ تھا. ایک درخواست ہم آپ سے یہ کریں گے, جو بھی ان سوالات کے جواب دینا چاہے اپنے جہاں مرضی جس جگہ پہ بھی, جس پلیٹ فارم پہ بھی, جس طرح ہم نے ہر بات باحوالہ دکھا کے کی ہے, اسی طرح سے آپ جب اپنا جواب دیں آپ بھی ہمیں ساتھ حوالہ جات پیش کریں. تو اس گفتگو کے بعد جو ہم آپ کو سوالات آج دینا چاہتے ہیں اس میں پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ ابھی آئے گا. ہم اپنے مخالفین سے درخواست کریں گے, اسے نوٹ کریں اور ہمیں بھی اس کے جواب سے مطلع فرمائیں کہ اگر بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا انگریز حکومت کی طرف سے دی گئی مذہبی آزادی کو سراہنا امت مسلمہ سے غداری کے مترادف تھا, جو آپ الزام لگاتے ہیں, تو دیگر مسلم مکاتب فکر جن میں اہل حدیث, دیوبندی اور بریلوی علماء بھی شامل تھے, انگریز سے اپنی وفاداریوں کو کیا قرار دیں گے؟ ان حضرات سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنے جوابات ہمیں اس پہ بھیجیں.
دوسرا سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ برطانوی ہندوستان میں اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی علماء بھی انگریز کے خلاف جہاد کو ممنوع قرار دیتے رہے، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا. کیا یہ سب بھی انگریز کے ایجنٹ تھے جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے؟ سوالات آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا. ہمیں اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آپ نے ایم ٹی او کے 7 سوالات 5 سوالوں کے بعد انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی. 2 سوال جو ان سے ہیں وہ گزشتہ اتوار کو وہ آئے تھے. تو بہرحال میں نے وہ 2 سوال بھی شامل اسی لیے کر دیے تھے کہ تاکہ آپ تسلی سے وہ سوالات دیکھیں اور کوشش کریں کہ جواب دیں اسی تمیز سے جس تمیز سے سوال کیے گئے ہیں. اگر آپ اسی تمیز سے جواب دیں گے آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ کیا آپ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں پڑھی لکھی چیزیں ہیں اور میں پڑھے لکھے لوگوں کو ہی کہتا ہوں، جاہل لوگوں سے میں مخاطب بھی نہیں ہوں. ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ علم جانتے ہیں، جن کو مذہب سے محبت ہے، کائنڈلی وہ ایک سوال کو لیں اور اس کا حل نکالیں. اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ تھوڑا سا کام ہے، 2-4 گھنٹے کا کام ہے. آپ اس کو کریں، اپنے علماء سے پوچھیں، قرآن مجید سے دیکھیں، حدیث سے دیکھیں. دیکھنے کے بعد ایک زندگی آپ کی جو سی ہے وہ بہتری کی طرف چلی جائے گی اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے پر کتنا بڑا احسان کیا ہے جماعت احمدیہ نے یہ سوال کر کے، تاکہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ایک مسلط تھا ملا کے میں نے جو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، وہ بتی بھی اب گل ہو گئی ہے. اب کچھ نظر نہیں آ رہا. حالات اتنے برے ہیں پاکستان میں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ راستہ تو اللہ سے راستہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکالنا ہی پڑے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ کر کے اپنا تسلی کر لیتے ہیں کہ آپ گالیاں دے لیں. گالیاں دینا جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو شعبہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو گالیوں کا بہتان، جو الزامات ہوتے تھے، وہ کفار ہی کیا کرتے تھے. آپ برائے مہربانی اس کے جواب ڈھونڈیں اور جواب دیں. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. Subscribe now.